السلام علیکم، A2 ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں پروین رانا۔ آئیے نظر ڈالتے آج کی اہم خبر پر۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی کی یاد میں جامعہ مسجد محمدی گنج شکر کالونی میں ایک تعزیتی ریفرنس ہوا، جس میں جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی صدر ڈاکٹر جاوید اختر نورانی، JUP کے ضلعی صدر مفتی امام بخش ندیم، ضلعی جنرل سیکرٹری علامہ عثمان غنی اشرفی، JUP کے ضلعی رہنما حافظ عبدالستار نقشبندی، ڈویژنل صدر اتحاد بین المسلمین شیخ اجاز احمد رضا، ڈویژنل رہنما سنی تحریک کے محمد اجاز قادری، قاری ہاشم علی مصطفی، قاری لیاقت امین مصطفی، رانا لیاقت علی اور قاری انور فریدی نے شرکت کی اور علامہ حافظ خادم حسین رضوی کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی ان کی مرتے جو ہیں حق کے نام پر، زندگی ان کی جو مرتے ہیں جو حق کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم مکرم مفتی امام بخش ندیم صاحب، شیخ اجاز صاحب، معزز علماء اکرام، میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم اس موقع پر اس لیے جمع ہیں کہ ہم اہل سنت کے دو عظیم رہنما، مبلغ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتے ہوئے اور عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ کرتے ہوئے گزاری، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات عزیز وقار، یہ پچھلا ہفتہ جو گزرا ہے یہ اہل سنت پر بہت بھاری گزرا ہے۔ ہمارے دو عظیم رہنما حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب ضیائی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں وصال فرما گئے، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں آج اس جماعت کے زیر اہتمام ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ ان دونوں بزرگوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے کیا۔ ماشاءاللہ۔ مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے بانی ہیں جس جماعت نے مجھے آج جس مقام پر میں ہوں، اگر انجمن طلبہ اسلام نہ ہوتی تو شاید میں یہاں نہ ہوتا۔ واہ واہ۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ حضرت صاحب 1915 تک 2015 تک جمعیت علماء پاکستان کی مرکزی شورا کے رکن تھے۔ میں 2007 میں پہلی دفعہ جمعیت علماء پاکستان کا جب سیکرٹری بنا تو جتنے پروگرام میں نے کیے، ہر پروگرام میں مولانا خادم حسین رضوی صاحب شریک ہوتے تھے، اور آپ کا کبھی درس قرآن اور کبھی درس حدیث ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تربیتی پروگراموں کے ہٹ کر جو میں نے پہلی دفعہ جب عتیق اسٹیڈیم لاہور میں ہم نے منار پاکستان میں ناموس رسالت کانفرنس کا اعلان کیا تھا، لیکن اس وقت کی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی اور ہمیں عتیق اسٹیڈیم دیا گیا، جو عتیق اسٹیڈیم میں ہم نے وہ کانفرنس کی، اور پہلی دفعہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ نے اس میں بہت بڑا اجتماع، جو ایک سیاسی اجتماع تھا، اس سے خطاب کیا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا ان سے ایک تعلق رہا، ہمارا ایک واسطہ رہا، الحمدللہ۔ اور بعد میں جب تحریک لبیک بنی، ہمیں ان سے، ان کے کام سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے طریقہ کار سے اختلاف تھا، لیکن کاز سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بے شک۔ الحمدللہ مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہے، اگر اس کی آپ تاریخ کو پڑھیں، جس پر 2 کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہیں۔ مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب کی زندگی ہی میں ان پر 2 کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ مولانا جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ 1936 میں ضلع امبالہ میں پیدا ہوئے، اور جب پاکستان بنا اس وقت آپ کی عمر 11 سال تھی۔ 11 سال کی عمر میں آپ پاکستان آئے، اور آپ کے والد صاحب نہ کوئی پیر تھے،
نہ کوئی عالم دین تھے، بلکہ امبالہ میں ایک مل میں، فلور مل میں مینیجر تھے. وہ دنیا دار آدمی تھے، لیکن علماء اکرام سے ان کا رابطہ رہتا تھا. اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دے تو وہ عالم دین بنے. ماشاء اللہ. مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب نے 1947 میں وہ پاکستان آئے، 11 سال عمر تھی، اور 3 سال تک لاہور میں آپ نے وقت گزارا. 1950 میں مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی چلے گئے، آپ کی فیملی کراچی چلی گئی، اور کراچی میں 1950 سے لے کر 1952 تک آپ ایک مدرسے کے، ایک اسکول کے ٹیچر رہے، کیونکہ 8 جماعتیں آپ نے پاس کر لی ہوئی تھیں. آپ ٹیچر رہے، اور پھر 1952 میں حضرت علامہ مولانا محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا نعیمی الدین برادری رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، انہوں نے کراچی میں آ کر آرام باغ میں اپنا مدرسہ قائم کیا، اور مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے میں داخلہ لیا، اور 1960 میں آپ نے دورہ حدیث کیا. 1960 سے لے کر تا دم واپسی مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب ایک مدرسے کے ساتھ، جو ان کا اپنا مدرسہ تھا، اس سے وابستہ رہے، اور علماء اکرام کو دین کی تعلیم دیتے رہے. اور مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب کی جو ایک بہت بڑی خوبی کہ آپ نے مولانا شاہ احمد نورانی سے آپ کا تعلق مولانا 1970 میں سیاست میں بڑے زوردار طریقے سے ہوئے، لیکن جمیل احمد نعیمی صاحب کا تعلق 1952 میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ سے بن گیا. ماشاءاللہ. کیونکہ آپ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، تو آپ کو وہاں سے خلافت بھی ملی تھی. تو نورانی صاحب کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بنا. 1952 سے لے کر 1954 تک آپ فرماتے تھے کہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب جب کراچی میں آئے ہوتے تھے تو صبح روزانہ آرام باغ آتے تھے ہمارے مدرسے میں، اور میری ان سے ملاقات رہتی تھی، کیونکہ 1954 میں شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا. تو اس کے بعد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 54 سے لے کر 58 تک پوری دنیا کے دورے پر چلے گئے. پھر دوبارہ آپ فرماتے ہیں کہ 1958 میں نورانی صاحب واپس آئے تو پھر ہماری ملاقاتیں رہیں. تو 1960 میں انہوں نے جمعیت علماء پاکستان کو جوائن کر لیا تھا مولانا جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. ماشاءاللہ. 1958 میں دورہ حدیث مکمل کرنے کے بعد اپنے استاد صاحب کے مدرسے میں ہی آپ مدرس مقرر ہوئے، اور مولانا عبد الحمد بادیونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، وہ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے، آپ نے جمعیت علماء پاکستان کا کام کرنا شروع کیا. اور مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی مولانا عبد الحمد بادیونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جمعیت علماء پاکستان کا کام کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو یہ ایک آپ کا تعلق تھا، ایک واسطہ تھا. اس سے ہٹ کر 1963 میں جو کسی اور کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز نہیں ملا، جب مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی 1963 میں، اور آپ مدینہ شریف میں تھے، اور مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا تھا، تو مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب اس وقت مدینہ شریف میں تھے. سبحان اللہ. اور مواجہ شریف سے یعنی جو برات کے سلسلے میں جو لوگ گئے، چند ساتھی نورانی صاحب کے ساتھ تھے. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش پر باب مجید کے قریب ان کی رہائش تھی، اور وہاں پر جب مولانا نورانی کا نکاح ہوا تو مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب مولانا کی طرف سے گواہ تھے. یہ کسی اور کو اعزاز حاصل نہیں ہے. نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا یہ واسطہ. اور پھر 1963 میں آپ فرماتے ہیں مجھے خود الحمدللہ 14 سال تک مولانا کے قریب رہنے کا موقع ملا. کراچی میں 84 سے لے کر 96 تک نعیمی صاحب کے ساتھ ہم نے رہے، بہت کچھ ان سے سیکھا. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک جذبہ تھا، میرے دل کرتا تھا، میں طالب علم تو نہیں تھا، لیکن جب میں دیکھتا تھا ماحول کو کہ یونیورسٹیوں میں جو ہو رہا تھا، کالجز میں جو ہو رہا تھا، اس وقت 2 تنظیمیں تھیں، ایک اسلامی جد طلبہ اور ایک NSF نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی. یہ 2 تنظیمیں کام کرتی تھیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ جذبہ تھا کہ میں بھی، ہمارے بھی نوجوان کی ایک تنظیم ہونی چاہیے. تو 1963 میں
مولانا جمیل نعیمی صاحب نے محبان اسلام کے نام سے کراچی میں طلبہ کی تنظیم قائم کی اور اس کا 5 سال تک آپ نے کام کیا کراچی کے کالج یونیورسٹیوں میں. جب آپ نے دیکھا کہ ہمارا پیغام پہنچ گیا ہے پھر 1968 20 جنوری 1968 کو انجمن طلبہ اسلام کا قیام ہوا. ماشاءاللہ انجمن طلبہ اسلام کو قائم کیا گیا. یہ ان کا ایک کردار تھا کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو شاید آج جو لاکھوں نوجوان انجمن طلبہ اسلام سے فارغ ہو کر آج مسلک حقہ پر قائم ہیں اور ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ ہے تو شاید یہ نہ ہوتی. سبحان اللہ کیونکہ اس وقت ہمارا کالج یونیورسٹی میں کوئی کردار نہیں تھا. ٹھیک مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1966 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. مولانا خادم حسین رضوی صاحب 1966 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب 1936 میں پیدا ہوئے ہیں. تو جب مولانا خادم حسین رضوی صاحب پیدا ہوئے اس وقت مولانا نعیمی صاحب کی عمر 32 سال تقریباً اس وقت تھی اور آپ جمعیت علماء پاکستان میں کام کر رہے تھے. تو ہمارے بزرگ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ نے جب جامعہ نظامیہ میں جب آپ پڑھتے تھے اس وقت بھی آپ فرماتے تھے کہ میں چھوٹا تھا جب مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے جلسوں میں جایا کرتا تھا